پروفیسر ضیاء الرحمن صدیقی، شعبہ اردو، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے اردو اور کھڑی بولی۔ کھڑی بولی کا اردو سے رشتہ تلاش کرنے کے لیے اس کے علاقائی پس منظر سے واقف ہونا ضروری ہے۔ مدھیہ پردیش یعنی گنگا اور جمنا کا درمیانی علاقہ، جس میں مغربی اتر پردیش اور مشرقی پنجاب کا وہ علاقہ شامل ہے جسے آریوں کے ہند میں داخلے سے لے کر مسلمانوں کے دہلی میں داخل ہونے تک مرکزی حیثیت حاصل رہی۔ رگ وید کے آخری شلوک اسی گنگا جمنی وادی میں ترتیب پائے۔ کلاسیکی سنسکرت کی بنیاد متھرا اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں مانی جاتی ہے۔ سنسکرت کے ساتھ ساتھ بعد میں اس علاقے میں پراکرت اور اپبھرنش نے بھی رواج پایا، اور ان کے ملاپ کے نتیجے میں جو نئی زبان وجود میں آئی وہ اس علاقے میں بولی جانے والی کھڑی بولی کا سہارا لے کر آگے بڑھی، جس کا وجود شروع میں تو روزمرہ زبان کی حیثیت سے رہا، بعد ازاں یہ زبان ادب کی زبان کی حیثیت سے پہچانی جانے لگی۔ ادب کی زبان کا استعمال سب سے پہلے خواجہ مسعود سعد سلیمان کے یہاں 1130 میں ملتا ہے۔ ان کے بعد امیر خسرو کا کلام نہایت صاف اور رواں کھڑی بولی میں موجود ہے۔ اس سے پہلے کا ادب راجستھانی یا برج میں ملتا ہے۔ خسرو نے دہلی اور اس کے آس پاس میں بولی جانے والی زبان کا استعمال کیا۔ خسرو کی پہیلیاں اور دو سخنیں جو کھڑی بولی کے قدیم ہونے کا ثبوت ہیں، مثلاً خسرو کی غزل کے یہ دو مصرعے: سخی پیا کو جو میں نہ دیکھوں تو کیسے کاٹوں اندھیری رتیاں، کسے پڑی ہے جو جا سناوے پیارے پی کو ہماری بتیاں۔ اس مثال میں برج کے مقابلے کھڑی بولی کا اثر صاف ظاہر ہے۔ دکنی اردو کو نظر میں رکھا جائے تو اس کے مقابلے میں بھی اس میں چستی اور صفائی نظر آتی ہے۔ خسرو کے زبان و بیان میں برج اور کھڑی بولی کا اثر بھی نمایاں ہے۔ نامدیو، کبیر اور گرو نانک کے یہاں بھی کھڑی بولی کی نشاندہی ہوتی ہے۔ نامدیو مراٹھی کے شاعر تھے۔ ان کی شاعری میں کھڑی بولی کے اثرات بھی نمایاں طور پر نظر آتے ہیں۔ مثلاً مائی نہ ہوتی باپ نہ ہوتے کرم نہ ہوتا کایا، مائی نہ ہوتی باپ نہ ہوتے کرم نہ ہوتا کایا، ہم نہیں ہوتے تم نہیں ہوتے کون کہاں تے آیا، چندر نہ ہوتا سوریہ نہ ہوتا پانی پون ملایا، شاستر نہ ہوتا وید نہ ہوتا کرم کہاں تے آیا۔ نامدیو کے بعد کبیر داس کا زمانہ آتا ہے۔ اس میں بھی خالص کھڑی بولی کے نمونے مل جاتے ہیں۔ کبیرا کہتا جات ہوں سنتا ہے سب کوئی، رام کہے بھلا ہوئے گا نہیں تو بھلا نہ ہوئے، آؤں گا نہ جاؤں گا مروں گا نہ جیوں گا، گرو کے سبد سدا رم رم رہوں گا۔ کبیر داس کے بعد گرو نانک کا زمانہ آتا ہے۔ ان کے کلام میں بھی کھڑی بولی کا اثر نمایاں ہے۔ گرو نانک کا ایک شعر دیکھیے: اس دم دا مینوں کیسے بھروسہ آیا آیا نہ آیا نہ آیا، اس دم دا مینوں کیسے بھروسہ آیا آیا نہ آیا نہ آیا، یہ سنسار رین دا سپنا کہیں دیکھا کہیں نہ ہی دیکھایا۔ محمد افضل جھنجھانوی، میر جعفر سٹلی اور دل میر میرٹھی کا نام خاص طور پر سامنے آتا ہے۔ افضل جھنجھانوی کے 12 ماسے سے بکٹ کہانی میں کھڑی بولی کا اثر موجود ہے۔ جعفر سٹلی کی زٹل گوئی میں عریانی، فحاشی اور مغلظات کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ ان کی حضر گوئی میں کھڑی بولی کا لطف موجود ہے۔ منور خاں دل میر میرٹھ بسلسلہ ملازمت میوات کے مختلف علاقوں میں بھی مقیم رہے، جس کی بنا پر محمود شیرانی نے انہیں میواتی مانا ہے۔
دل میر کا زمانہ بہادر شاہ ظفر کا زمانہ ہے۔ 1850 میں انہوں نے بہادر شاہ ظفر کے سامنے اپنا کلام پیش کیا تھا۔ ان کے کلام میں کھڑی بولی آج بھی اپنا خصوصی لطف اور کیف رکھتی ہے۔ دل میر کی زبان قدیم اپبھرنشوں سے ملتی ہے۔ انہوں نے زبان کو سادہ اور شستہ بنانے کی کوشش کی ہے۔ دل میر کے محاوروں کو مغربی اضلاع کے لوگ روزمرہ کے طور پر دلچسپی کے ساتھ استعمال کرتے ہیں۔ یہ محاورے کھڑی بولی اور اس کے لہجے میں موجود ہیں۔ بھلے ہی دل میر کی زبان سے شعر و ادب کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا، لیکن لسانیاتی نقطۂ نظر سے یہ بہت اہم ہے۔ دل میر کی زبان تصنع اور بناوٹ سے خالی ہے۔ اس کا خالص اور فطری ہونا اس کی انفرادیت ہے۔ نمونہ کلام دیکھیے۔ تیری کون جات پنہاری، نین نے نینو برچھی ماری، تیری پڑک بنی دنتی دانتے، تیری ٹھڈی بھواں کٹاری۔ اس بحث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کھڑی بولی اور اردو کا رشتہ نہ صرف بہت پرانا ہے، بلکہ اردو کھڑی بولی سے ہی ماخوذ نظر آتی ہے۔